الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کل جو روایت بیان کی تھی وہ تواضع کے باب میں تھی۔ آج ایک دوسری روایت نظر سے گزری ہے اسی تواضع کے باب میں۔ ہماری احادیث کی مشہور کتاب مستدرک الوسائل، چونکہ یہ نشر بھی ہو رہی ہے گفتگو، اور جو طلاب دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے میں حوالہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 327، اس کے اوپر یہ روایت ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں نبی انہو قال لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5۔ بتایا گیا ہے کہ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے، کس عالم کے پاس جو ہے وہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا یا جو ہے نا وہ سلسلہ رکھیں۔ ویسا تو حقیقی معنی میں جو بھی عالم ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اور جو آگے جو اس کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان میں نہیں ہے تو پھر وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اللہ صحت اور طول عمر دے مولانا حسن ظفر نقوی کو، ان کی میں نے ایک کلپ سنی تھی، کہا کہ آج کل ایک عجیب روایت چل پڑی ہے، کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا اپنے نابالغ 14 سال 15 سال 13 سال کے بچوں کو خطیب بنا رہے ہیں۔ مراکز بنے ہوئے جہاں پر خطابت سکھائی جاتی ہے، کسی مدرسے میں جا کے بنیادی تعلیم، سب سے بنیادی علم جو مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے، آپ کے سامنے ایک عربی عبارت رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر زیر زبر نہیں ہے۔ وہ زیر زبر کس کو زیر دے کس کو زبر دیں، سب سے بنیادی علم یہ ہے، اور اس علم کا موجد امیر المومنین علیہ السلام ابو الاسود الدولی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے امیر المومنین، کسی گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، وہ غلط زیر زبر دے رہا تھا۔ فرمایا میں کوئی ایسا علم ایجاد نہ کروں، ایسے قوانین اور ایسے اصول کہ جن کو پڑھنے کے بعد اس طرح کی زیر زبر کی غلطی نہ ہو۔ کہا کہ بہت بڑا احسان ہوگا یہ۔ وہاں سے آپ نے علم نحو کو ایجاد کیا ہے۔ کلمہ لفظ کی 3 قسم ہیں، یا اسم ہے اللہ محمد علی، یا فعل ہے قالا ضربا، فعل ہے اکل کھایا شرب پیا، یا حرف ہے من سے کے معنی میں، الا پر کے معنی میں، فی میں کے معنی میں۔ یہاں سے آپ نے شروع کیا ہے، بتایا ہے کہ کس اسم کو کس لفظ کے آخری حرف کو کب زیر دیا جاتا ہے، کب پیش کیا جاتا ہے۔ اصل ان تمام چیزوں سے جب وہ بے خبر ہوگا، قرآن بھی وہ غلط پڑھ سکتا ہے، روایات کو بھی غلط پڑھ سکتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے ایک قریبی جاننے والے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ پہلے اپنے بچوں کو کسی دینی مدرسے میں آپ داخل کریں، اس کو بنیادی اپنے عقائد سکھائیں، فقہ سکھائیں، یہ علم اس کو پڑھائیں، تاکہ غلط قرآنی آیات کی تلاوت نہ کرے۔ تو نقوی صاحب کہہ رہے تھے، کہا نہیں نقوی صاحب
میں نے اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا، اس کے لیے بہت وقت لگتا ہے، میں نے اس کو علامہ بنانا ہے۔ خدا کے بندے، 100 میں سے ایک بھی علامہ نہیں ہوتا۔ ہلی کے زمانے میں، علامہ ہلی کے زمانے میں وہ واحد آدمی تھے، نام لیے بغیر جب علامہ کہا جاتا تھا سب کے ذہن علامہ ہلی کی طرف چلے جاتے تھے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ اپنا حقیقی مفہوم کھو بیٹھا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی جس کی یہ سوچ ہو، ہمارے معاشرے میں علامہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہ فرماتے ہیں رسول خدا، اس عالم کے پاس اٹھا بیٹھا کرو جو تمہیں ان 5 کمزوریوں سے نکالے اور 5 خوبیوں کی طرف تمہیں دعوت دے۔ 5 یہ لا تجلس الا عند عالم یدعوک من 5 الی 5، 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف دعوت دے، یعنی 5 چیزیں تمہیں چھڑا دے اور اس کے مقابلے میں جو ایک پسندیدہ یا اچھی صفت ہے اس کی طرف تمہیں دعوت دے یا اس کو اپنانے کی بھی دعوت دے دے۔ نمبر 1، من الشک الی الیقین، آپ کو شک کی کیفیت سے نکال کے یقین کی کیفیت۔ کس بات میں شک؟ کس بات میں شک؟ نماز کی رکعتوں میں شک۔ آپ کو اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہوتا ہے، میں کیا ایت اللہ سیستانی اور آغا رہبر بھی آپ کو اس سے نہیں نکال سکتے، وہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ مسجد اس شک میں نہیں بنی تھی، میں یہ جانتے ہیں ہمارے پرانے ساتھی، یہ ادھر 3 کی چھت ہوتی تھی، 2 جماعتیں ہوتی تھی، 2 جماعتیں۔ اس میں کچھ مومنین نے ایک پروگرام رکھا مرجعیت اور تقلید کے موقع پر، ایک سکالر کو یا کہیں علامہ کو بلایا اور ان کو یہ موضوع دیا مرجعیت اور تقلید پر گفتگو کریں۔ انہوں نے گفتگو کی، مجھے یاد نہیں ہے، وہ برادر مومن گلگت کے تھے یا پتہ نہیں سکردو کے تھے، انہوں نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ اگر ایک آدمی فرض کرے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شک ہو کہ یہ میری وہ 3ری رکعت ہے تاکہ بحول اللہ پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں، یا 4تھی رکعت ہے نماز کو مکمل کروں، ان کا جواب تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مولا کا ماننے والا ہے اس کو شک ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولا کے ماننے والے کو خدا کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، توحید کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، عدل کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، نبوت کی نبی کی نبوت میں شک نہیں ہو سکتا، امام کی امامت میں، قیامت میں۔ بابا یہ روزمرہ کے کاموں میں شک تو معمول کی بات ہے۔ میں بعض اوقات نماز کے لیے یہاں آتا ہوں نا، پہلے سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا، اچانک مجھ سے کہا جاتا ہے آغا صاحب ابھی نماز کے بعد آپ نے اصال ثواب کی مجلس پڑھنی ہے۔ میں نماز کے دوران مجلس تیار کرتا ہوں، ابھی میرے ذہن سے وہ اب نکل نہیں سکتی نا بات، آیت کون سی پڑھوں، فضائل کیا پڑھوں، وعظ و نصیحت کیا کروں، کس کے مصائب پڑھوں، مرحوم ہے تو مثلا حضرت سیدہ کے پڑھوں، مرحومہ ہو، مرحوم آدمی، ذہن سے نکل ہی نہیں سکتی نا بات۔ تو ایک بیمار تھا، وہ سر درد میں مبتلا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہ کسی مولانا صاحب کے پاس گئے، کہا کہ میں نے کوئی حکیم ڈاکٹر نہیں چھوڑا، وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ مجھے کوئی دم درود یا دعا لکھ کے دے دیں، میں اس کو پڑھوں تو خدا مجھے شفا دے۔ انہوں نے ایک دعا لکھ کے دی، کہا کہ آپ نے اس دعا کو نا نماز کے دعائے قنوت میں پڑھنا ہے، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ دعا پڑھتے وقت خرگوش کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں آئے گا۔ دوسرے دن جیسے ہاتھ اٹھایا خرگوش سامنے کھڑا ہے۔ بھئی آپ نہ کہتے نا تو خیال نہ آتا، یعنی اس طرح انہوں نے اپنی کمزوری چھپائی ہے گویا نا، کہ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو یہ سمجھے گا کہ ہاں میں نے مولانا صاحب کی جو شرط تھی نا اس پر عمل، ورنہ میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ تو یہ خرگوش کی طرح ہے، یہ مثال کی طرح جی، میں
اب مجھے کوئی کہے کہ مثلا آج رات کل کہا قابضی صاحب نے آج شب جمعہ کی مجلس آپ نے پڑھنی ہے، میں ابھی وہ چند روایات کروں گا، میں آسانی سے پڑھوں، لیکن جب اچانک بتایا جائے گا خواہ ناخواہ خیالات آئیں گے، جب خیالات آئیں گے تو پھر دوسری رکعت کو تیسری سمجھ کے کھڑا بھی ہو جاؤں گا اور تیسری کو دوسری سمجھ کے تشہد بھی شروع کر دوں گا، ذہن مشوش ہو جاتا ہے، فکر آپ کی تقسیم ہو جاتی ہے، ادھر ان سے نکالنا یہ عالم دین کا کام نہیں ہے۔ ابھی تیزی سے جو ہے نا وہ دہریت کی طرف جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہیں۔ ہمارے جامعہ اہل بیت کا ایک طالب علم کل جب میں کلاس سے فارغ ہو کے نکلنے لگا تو دروازے تک میرے ساتھ آیا اور کہا کہ آقا صاحب میری بہن کا نکاح ہوا تھا ایک شیعہ لڑکے کے ساتھ، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکا جو ہے اس نے مذہب شیعہ کو چھوڑ دیا ہے، مثلا اہل سنت مذہب کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ میں نے کہا کیا بتاتا ہے وہ، کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ کہا ایک ذاکر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہر پڑھنے والے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور جو ہمارے ذاکرین نظام ہے قصیدے پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں پرانے زمانے میں بھی بہت سارے ذاکروں کی خدمات ہیں، آج بھی بہت سارے ذاکر تعمیری مجالس پڑھ رہے ہیں، کئیوں کو ان میں سے ہم نے اپنے مرکز میں ان کو بلایا بھی ہے، لیکن ایسے ذاکر بھی ہیں جو مکتب کی بدنامی کے باعث بن رہے ہیں۔ کہا اس نے ایک شخصی گفتگو سنی ہے، اس نے مجلس میں بدن حضرت علی کو خالق رازق بدن رب کہا ہے، اس کے نتیجے میں اس نے مذہب اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا بھائی، مسلمان کی مسلمان سے شادی وہابی سے نہیں ہو سکتی، وہ خدا کا انکار کر دے نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، قیامت کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے، اہل بیت کی دشمنی کا اعلان کر دے جس کو ناصبی کہتے ہیں، وہ مرتد ہو جائے گا، آٹومیٹکلی ان میں جدائی واقع ہوگی۔ لیکن شیعہ مسلمان سے سنی مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا یہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گمراہ ہو گیا، ہمارے نزدیک جو 12 اماموں کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عالم کا یہ کام ہے، شک کو اس کو نکالے، اور اس بیچارے کو نہیں پتا کہ بھئی شیعہ عقیدہ وہ نہیں ہے جو یہ غیر ذمہ دار بندہ سٹیج سے بیان کر رہا ہے۔ حل من خالق الا اللہ، خدا قرآن کی آیت ہے، خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ نہیں رہا بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک نفی کا انداز ہوتا ہے، اس کو عربی میں استفہام انکاری کہا جاتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود، کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 یا 16 ہے، ہر شیء کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ مذہب شیعہ وہ نہیں ہے جو صرف تجربہ بیان ہو رہا ہے، کچھ صحیح بیان کر رہے ہیں، کچھ غیر ذمہ دار غلط بیان کر رہے ہیں۔ مشہور ہے ایک علاقے میں ایک بندہ ٹیلی فون وہ بیل بجتی ہے مجلس کے دوران اور سن کے مجمع کو بتاتا ہے یہ امام زمان کا فون تھا۔ عالم کا کام کیا ہے؟ انسان کو شک سے نکالے اور اس کو یقین کے مرحلے میں لے آئے۔ یقین یہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے، اس عالم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اٹھا بیٹھا کریں۔ نمبر 2، من الرياء الى الاخلاص، قرآن کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف خدا کی عبادت کریں، خدا کی عبادت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں ذرہ برابر غیر خدا کی خوشنودی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب خطرناک آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، گھر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اکثر مومن مشرک ہیں۔ کیا مطلب بھائی؟ مومن ہے تو مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک ہے تو یہی ہے آیت ابھی میں نے دیکھی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہیں، یعنی وہ اللہ کے علاوہ بت پرستی بھی کرتے ہیں، گائے کا جو ہے نا وہ پوجا کرتے ہیں، آگ کا پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، شرک دو قسم کا ہوتا ہے، شرک کے جلی جسے بت پرست ہوتے ہیں، ثنویہ ایک مکتب فکر ہے، وہ کہتے دنیا میں دو قسم کی مخلوقات ہیں، شر ہے اور خیر ہے، مچھلی ہے، مرغی ہے، فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کا خالق اور ہے، سانپ بچھو یا نقصان دہ چیزیں ان کا خالق اور ہے، جو خیر کا خالق ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جو شر کا خالق ہے اس کو اہریمن کہتے ہیں، اور جو خیر کا خالق ہے اس کو یزدان کہتے ہیں، اس کو ثنویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس شرک کو کہتے ہیں شرک جلی، آشکار شرک، ایک شرک خفی ہے۔ امیر المومنین کا بھی کلام ہے، رسول خدا کا بھی کلام ہے، بندوں کے اندر شرک کتنا مخفی ہے، اس کی چال کتنی مخفی ہے۔ فرماتے ہیں رات کی تاریکی ہو، موسم ابر آلود ہو، اور سیاہ رنگ کے چٹان کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہو، وہ کس کو نظر آ سکتی ہے؟ لائٹ لے کے قریب سے دیکھیں تب نظر آتی ہے۔ کہتے بندے میں شرک اس چال سے چل رہا ہوتا ہے اور بندہ متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، شرک سے اخلاص کی طرف بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نماز کو انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرنے کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور روزے کو اخلاص کے اس کی خاطر، اس لیے کہ نماز میں ریاکاری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ روزے میں رات کو نیت کرتے ہیں، کس کو پتہ چلتا ہے؟ جب تک خود نہ کہو بھئی میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یا یہ معمولی دکھاوے کا جو خدشہ ہے، یعنی اس طرح کی چیزوں سے بندے کو نکالنا۔ ابھی میں طلباء کو وہ بتا کے آ رہا ہوں، شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک کتاب ہے عدل الہی، بہت اچھی کتاب ہے، مولانا ابو طالب طباطبائی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے ترجمہ کو، اصل کتاب فارسی میں ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اردو میں بھی ہوا ہو، شاید انگلش میں بھی ہوا ہو۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعے کا نام ہے مسجد بہلول۔ غالباً ہارون رشید کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، معمار مستری لگے ہوئے تھے، وہ بہلول دانا کا وہاں سے گزر ہوا، کہا کہ یہ کیا بنا رہے ہو بھائی؟ مسجد بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ پوچھنے والی بات ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے۔ یہ چلے گئے، رات کو جب سب سو گئے نا 2-2:30 بجے، وہ ایک بورڈ بنایا مسجد بہلول، اور اوپر آ کے لگا کے چلے گئے۔ سویرے آئے معمار وغیرہ، دیکھا کہ یہ مسجد بہلول لکھا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا وہ بہلول کا کارنامہ ہے، اس کو پکڑ کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ یہ حرکت کی ہے اس نے، کہا کہ کیوں ایسا کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں نا وہ حلوہ جی کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا جی، فلان کا فاتحہ، حلوہ جی کا فاتحہ، بہرحال وہ ہے، خرچہ کسی کا اور نام کسی کا لگ گیا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ کہا میں نے پوچھا تھا یہ کس مقصد کے لیے بنا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے بنا رہے ہیں۔
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے بنا رہے ہیں یا لوگوں میں نام و نمود کے لیے. اگر خدا کو بنا رہے ہو، خدا کے لیے بنا رہے ہو، اس کو پتا ہے کہ پیسہ کس کا لگا ہے اور راتوں رات آ کے بورڈ کس کا لگا ہے. پڑتال، اس کو پڑتال کہتے ہیں نا، یہ پڑتال کا طریقہ ہوتا ہے. اس عالم کے پاس بیٹھو جو آپ کو یہ ریاکاری سے نکالے اور آپ کے عبادات کو ہر قسم کے شرک خفی کی آلودگی سے پاک کرے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.